الشیعہ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان حضور حجت الاسلام درگاہ عالیہ برچونی شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله حمد باری تعالی اور سپاس درود و سلام رسول گرامی علیہ تحیت و تسلیم کے بعد مرکزی جماعت اہل سنت کے امیر اہل سنت صاحب الفضیلہ حضرت قبلہ الحاج الحافظ پیر میاں عبد الخالق صاحب القادری سجادہ نشین درگاہ عالیہ برچونی شریف آپ کے حکم پر سالانہ عظیم احتفال جو عرس مبارک کے عنوان سے اور حافظ الملت کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہے علماء کرام فضلاء اعظام سادات کرام مشائخ کرام عاشقان مصطفیٰ اس وقت اس موقع اسٹیج پر دینی ملی رہنما کثیر تعداد میں موجود ہیں حضرت امیر اہل سنت کے ارشاد پر اور مرکزی جماعت اہل سنت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات
صاحبزادہ سید احسان احمد گیلانی صاحب، ان کی تاکیدات اور مشاورت سے فقیر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے، اور دو بڑے ہی قیمتی وقی خطوات کے بعد اب کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، پورا قرآنی لاہ عمل ہے جو ان دونوں بزرگ ہستیوں نے پیش کیا، میرے مراد ڈاکٹر استاذ کبیر جناب ڈاکٹر قمر زیدی صاحب اور سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری بلوچستان سے یہ تشریف لائے، نہایت جامع خطبات ہو چکی، لیکن دین اسلام کی تعلیمات اتنی جامع ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بعد بات نہیں ہو سکتی، بات تو ہوتی، اور وہ عذر ہے ان دونوں سیدوں سے اور دونوں بزرگوں سے جو میرے پیش رو ہیں، انہوں نے بڑا ضروری خطاب دیا، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، اور یہ جو میرے جیسے گناہگار مسلمان ہیں، یہ ان کی طرف سے ان کی خدمت میں دستبستہ عرض ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں، یہ کاملوں کا عذر نہیں، یہ ناقصوں کا عذر ہے، اور میں بالکل ناقصوں میں عرض کر رہا ہوں، دستور بھی ہے، قانون بھی ہے، اللہ کی چاہت بھی ہے، یہی وصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بنی ہے و یعقوب، حضرت اسحاق سے بھی وصیت ہے، حضرت اسماعیل سے بھی وصیت ہے، پوتے یعقوب علیہ السلام سے بھی وصیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرا تیرا اختیار نہیں بیٹا، اللہ نے ہی ہمارے لیے دین کو چن لیا ہے اور پسند کر لیا، اس میں ہماری چوائس نہیں، اللہ نے چن لیا، انتخاب کر لیا، اور یہ لفظ غور کرنا، لکم الدین، دو ہی بیٹے ہیں، لکم الدین یا بنیا، بیٹو لکم الدین، آل ابراہیم کے لیے رب نے چن لیا، کس کو؟ دین اسلام کو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارا باپ وصیت کر رہا ہے کہ پوری کوشش لڑا دینا کہ تمہاری زندگیاں اور تمہاری موت مسلم کی موت ہو، اللہ نے تو چن لیا ہے، کوشش کرنا۔ تو دوستو، میں اسی کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام ہے، رب نے چن لیا، اس میں خود میں آپ بھی داخل، تمہارے لیے چن لیا، کیوں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد کیا نا، وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے امت محمدیہ، تمہارے رب نے تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا۔ وہ آپ کے لیے کوئی چیز چن سکتا ہے، انتخاب کر سکتا ہے، کوئی مجھے کہے گا کیا آپ نے اوپر پہنا ہوا ہے، تھوڑا سا اوپر یہ رکھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ میں کربلا معلیٰ سے لایا ہوں، امام کی جالی مبارک سے باقاعدہ مس کر کے لایا ہوں، محبوب ہے، یہ میرے پاس بات کا نشان ہے،
روزہ مبارک کا یہی رنگ ہے، قادری رنگ کا یہ دوپٹہ میں نے اڑا ہوا۔ دوستو آپ پوچھتے ہو یہ آپ نے جو پہنا ہے، یہ آپ نے خود چنا کہ نہیں؟ والدہ نے چنا کہ نہیں؟ دوست نے چنا کہ نہیں؟ میں کبھی کچھ نہیں چنی۔ کیوں؟ اگر میں سنتا ہوں تو میری بیوی اکثر کہہ دیتی ہے اچھا نہیں ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے لیے جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ وہ محبوب جس بات کو چن لے وہ اہم ہوتا ہے۔ تو محبوب حقیقی کون ہے؟ ذات مطلق اللہ، اس نے ہمارے لیے دین اسلام چن لی۔ کوئی نظریہ کوئی فکر دوسری نہ سننا۔ کیوں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اسی نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دستور بطور دین چن لیا۔ یہ انبیاء کی وصیت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ۔ تمہاری گفتگو کے لیے، تمہاری قیل و قال کے لیے، تمہارے سوال جواب کے لیے رب تعالیٰ نے بطور حجت انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ تمہارے ہر سوال کا وہ جواب دیں گے تاکہ قیامت کو تم سوال نہ کرو۔ کیوں؟ تمہاری ہر حجت اور ہر سوال کا جواب اللہ کے نبی ہے کہ ہم نے ہر بات کا جواب دیا تھا، اس کے باوجود اتنی طبیعتی مائل نہیں ہے۔ بس اب اس کا مطلب سمجھ لو۔ جانتا ہوں ثواب طاعت ظہر، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جی فرماتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی، الہامی کلام ہے، فرماتے ہیں تمہیں ولیوں کی پہچان بتاؤں؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جہاں دین پر عمل آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس آؤ گے تو طبیعتیں جو بات نہیں مانتی بغیر کہے اس کو دیکھ کر مانتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اولیاء کاملین یا حافظ ملت جو ترجمان ہے طریقت قادریہ کے اور قاسم فیضان غوث پاک ہے، کسی لاٹھی سے لوگوں کو دین سکھاتے تھے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا ولی اور خدا کا خلیفہ اور نائب زمین پر خدا کا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے ہی طبیعتیں مشکل سے مشکل بات کو سہولت کے ساتھ قبول کر دیتی ہیں۔ دسمبر کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے مشکل آپ اتارنا مشکل ہے۔ ہاں تمہیں پتا ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ مشکل ہے۔ ہاں لیکن یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے جہاں خدا کا خلیفہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فیض یہ ہے کہ طبیعتیں جس کو قبول نہیں کرتی، طبیعت شریعت کے سانچے میں اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو طبیعتیں شریعت کے سانچے میں جاتی ہے۔ انہوں نے کوئی کتاب نہیں چھاپی ہوتی آج کے قائدین کی طرح کہ ہمارے مدرسے میں پہلے ہم تحقیق کے لیے اٹھاتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا ولی خود اٹھتا ہے، نہ بھی کہے تو دیکھا دیکھی جس کی نگاہ پڑتی ہے
وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اور ساری عمر کے لیے میں نے ایک اللہ کے کامل ولی کا حال سنا. ایک بزرگ آیا بڑا تکڑی طبیعت کا تھا. اس نے کہا صاحب میں مرید تو ہوتا ہوں پر نماز نہیں پڑھوں گا, یہ مجھ سے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اچھا نام کا نام آج کی زور تو پڑھ جاؤ میرے ساتھ. اور میں نے اس بندے کا بیان خود لیا. 80 سال سے زیادہ عمر تھی. میں ان کے پاس گیا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ بات ہوئی تھی, کہاں ہوئی تھی؟ میں نے کہا پھر کہنے لگے ایک زور پڑی ان کے ساتھ. میں قرآن اٹھا کر کہہ سکتا ہوں اس کے زور کے بعد کوئی بھی نماز میری قضا نہیں. لیکن یہ بات بڑی خاص ہے, اس کو خیال سے سننا سمجھ جاؤ سارا مسئلہ. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جب زیارت کرتے ہیں اور آپ سے بات سنتے ہیں تو ہمارے لیے قلب کی کیفیت بہت ہی حضوری والی ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اٹھ کر جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر تم اس کیفیت کو سنبھال لو تو میں محمد رسول اللہ تمہیں کہتا ہوں کہ فرشتے اپنی شکل میں تمہیں گلیوں میں نظر آئیں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے. صحبت کا فیض یا اثر روحانیت کا کتنی دیر رہتا ہے یہ مسئلہ ہے. ہماری طبیعتوں کا ان بزرگوں کا نہیں, یہ کامل ہے. میں اپنے جیسے ناقصوں کی بات کر رہا ہوں. ہم کب تک اس کے کیفیت کو سنبھال سکتے ہیں؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں, ان باتوں کا مسئلہ ہے. تو ہمارا معیار ہے, صحابہ کا ایمان ہمارا معیار ہے. معیار ایمان ہے ہمارے لیے. وہ معیاری مومن بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو جو کیفیت ہوتی ہے دل کی دور جاتے ہیں تھوڑا اس میں وہ کیفیت محسوس نہیں کرتے, پھر آ جاتے ہیں, پھر اپنے آپ کو ہم محسوس کرتے ہیں کروانا ہے. فرمایا اگر یہ کیفیت قائم کر سکو تو پھر تمہاری باطن کی روشنی یہ ہوگی کہ تمہیں ملائکہ سامنے نظر آئیں گے گلیوں میں اور تم سے مصافحہ کریں گے. اسی کیفیت کو ابن عربی فرما رہے ہیں خدا کا خلیفہ زمین پر وہ ہوتا ہے کہ جس کے قرب میں آ کر سب سے پہلے طبیعت کی مشکلیں ساری آسان ہو جاتی ہیں اور جو کام بھاری لگتا ہے دین کا یا طاعت کا یا اوامر الہی پر عمل کرنے کا وہ قرب خدا بندی کا وظیفہ ایسا چلتا ہے دل و دماغ پر کہ وہ اللہ کے ولی اور خلیفۃ اللہ کے قرب کی وجہ سے طبیعت کا تقدر دور ہو جاتا ہے اور طبیعت میں انشراح اور نور پیدا ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات ہمارے لیے دین اور دین میں جو جماعت اور میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ بات بتاتا ہوں دوستو صوفیاء نے ایک سوال اٹھایا کہ معصوم شرعی کی جو طبیعت ہے نا وہ تو ہوتی ہی شریعت ہے تو ہم تو معصوم نہیں ہیں. ہمیں جو پابند کیا گیا کہ اس میں حسنہ معصوم کا دیکھو تو جو معصوم نہیں ہے وہ معصوم کا اس میں حسنہ دیکھے گا. اس میں یاد پڑتا ہے صوفیاء نے سوال اٹھایا اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں. فرمایا معصوم نے یہ فرمایا معصوم نے یہ فرمایا کہ تم اگر قرآن اور میرے اہل بیت کے ساتھ تمسک کامل رکھو گے تو میرے خدا نے حکم دیا کہ حبیب ان کو بتا
تمسک کامل ہو گیا، وہ کبھی گمراہ نہیں آنے۔ اب ہم سے جو بات کرتے ہیں نا کہ معصوم شریف نبی ہوتے ہیں، اہل بیت کے معصوم شریف تھوڑے ہوتے ہیں، معصوم شریف واقعی نہیں ہوتے انبیاء کی طرح، لیکن جنہیں بطور مثال امت کے لیے معصوم پیش کرے وہ ہوتے ہیں۔ معصوم کو جن پر اتنا اعتماد ہو کہ نہ یہ نبی ہے نہ معصوم شرعی ہے، اس کے باوجود ان کا عمل اسوہ حسنہ ہے۔ تو کیا خلفائے راشدین معصوم شرعی؟ نہیں۔ تو پیغمبر ان کی سنت کو اپنی سنت کیوں فرما رہے ہیں کہ میری سنت بھی لازم ہے، ان کی سنت بھی لازم ہے؟ جو غیر معصوم ہے اس کی سنت کیسے لازم ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ معصوم شرعی کا سوال نہ کیا کرو، جو معصوم شرعی ہے بلکہ سید المعصومین ہے، وہ جانتا ہے کہ تم معصوم نہیں۔ تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم معصوم کو اس واسطہ پر کیسے جا سکتے ہیں۔ ابن عربی نے جو سوال اٹھایا، لیکن معصوم کی نظر نے ان کے لیے دین آسان کر۔ آل بیت کے لیے بھی معصوم شرعی کی بات نہ چھیڑو۔ معصوم شرعی کو اس بات پر یقین کامل ہے کہ جو ان کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہے۔ اب آپ خود سمجھ لو کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جن کا عمل سنت ہے اور جن کی زندگی مجسم تفسیر ہے قرآن، سنت اور کتاب کے مضامین کا اگر تفسیر اور تعین کرنا ہو تو مستحق کیا ہے؟ فرمایا میرے اہل بیت کو دیکھو، میرے خلفاء کو دیکھو۔ مرکزی جماعت اہل سنت کا ناظر آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات عرض کرتا ہے کہ اہل سنت اہل السنہ والجماعہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ سنت کی تشریح بھی اہل بیت سے لیتے ہیں، کتاب اللہ کی تشریح بھی اہل بیت سے لیتے ہیں، اور صرف اہل بیت سے نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے ان میں تفریق کر کے جو مانتے ہیں، آدھے ناصری ہیں اور آدھے رافضی ہیں، ہم دونوں میں تفریق نہیں کرتے۔ اہل بیت کو بھی دلیل ہدایت مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی دلیل ہدایت مانتے ہیں۔ یہ ہمارا نام۔ اگر صورتاً بھی کبھی کسی کو مناقشہ نظر آئے اہل بیت میں صورتاً بھی، تو 15ویں صدی میں جو ججمنٹ دیتے ہیں اور جج بن کے فیصلہ کرتے ہیں ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ جو دلیل ہدایت ہے اس پہ ججمنٹ آپ دے سکتے، آپ بہت بعد میں پیدا ہو، وہ خیر القرون کے لوگ حضور کی نگاہ سے فیض لیا ہے، جن کو حضور ہمارے لیے دلیل ہدایت فرمائے، آپ ججمنٹ کرتے ہو، فیصلے دیتے ہو پر۔ یہ اہل سنت کا نہج نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، دال اور مدل ہیں، دال بھی ہے مدل بھی ہے۔ کوئی نام رکھ لو ان کے، صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم اٹھ جائے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ ان کو اپنا رئیس بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے، سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا، ان
جاہلوں کو مفتی کہا جائے گا، وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ او خدا کے بندے، جن کی ضمانت ہدایت کی مصطفیٰ دے، وہ تیرے فیصلے کے محتاج نہیں، ان کے بارے میں رب نے فیصلہ دے دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس لیے ادب کا راستہ مرکزی جماعت اہل سنت کا دستور العمل، اور آج میڈیا کے دور میں، فیس بک کے دور میں، جو لوگ اہل سنت و جماعت کے اتباع اور ان سے تمسک اور جڑے رہنے کے درس آپ کو دیں گے، لوگ انہیں کو فتویٰ لگائیں گے، یہ گمراہ ہو رہے ہیں، تاکہ اعتماد ختم ہو جائے اور لوگ ان کی بات پر کام نہ کریں۔ بات ہماری ہو تو نہ کرو، لیکن بات قرآن و سنت کی ہو، اجماع امت کی ہو۔ 1400 سال سے امت سے تمسک تعامل آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو مومنوں، ہمارے لیے حکمت نظری کے ساتھ حکمت بدیعی اور عملی یہ ہے کہ ہمارے دامن میں، ہمارے ہاتھ میں دامن ہے حافظ الملت، ہمارے ہاتھ میں دامن ہے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا، ہمارے ہاتھ میں دامن ہے غریب النواز کا، اور یہ رجال اللہ ہے جو آیت اللہ کی چلتی پھرتی تفسیر اور قرآن کے صحابی کو بیان کرتا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت و بیع عن ذکر اللہ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت کلمہ شریف کے بارے میں تقریر آپ کو سنا ہے کہ جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یاد خدا آسان ہو جائے بندے کے لیے، جو ہفتوں میں کبھی انگلیوں پہ گن کے رب کا نام لیتا ہو، مرشد کی بارگاہ سے جائے تو ہفتوں اور مہینوں کا کلمہ جاری رہے، تو سمجھ لو کہ اللہ کا نور اس جگہ موجود ہے جو ہمارے لیے ذکر خدا کو آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، کوئی لمبی تقریر نہیں، بس ختم۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں اگر تمام احوال و مواجید را بمادہن و حقیقت مارا با عقائد اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہیچ نمی دانا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے پیر خواجہ عبید اللہ حرار نے ہمیں فرمایا اگر یہ کہو کہ یہ بڑا بڑا اللہ کا ولی ہے، صاحب حال ہے، یہ صاحب کرامت ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ ہے، وہ حقیقت ہمارا باقاعدہ اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سازن۔ اگر تم نے یہ نہیں کہا کہ عبید اللہ حرار ہے بڑا پکا اہل سنت و جماعت، ولی کہا، صاحب کرامت کہا، غوث قطب کہہ دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ عقائد میں یہ تابع ہے عقائد اہل سنت و جماعت۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح بھی ہے نمی دانا، اس بندے نے میری تعریف نہیں کی جس نے مجھے ولی کہا۔ کیوں کہ بات جس پہ دار و مدار ہے نجات کا وہ ہے تتبع اور اتباع طریق اہل سنت و جماعت کی، تو اس سے مجھے تم نے متحلہ نہیں کیا، سنی ہونے کا زیور مجھے پہنایا نہیں، اور ولی غوث کو تم کہہ دیا اور یہ کچھ بھی نہ کہتے بلکہ تم یہ کہتے۔ اگر سارا کچرا مجھ پہ ڈال دو حقیقت ہمارا باقاعدہ اہل سنت و جماعت متحلہ سازن، کہہ بندہ اتنا چنگا تو نہیں پر سنی پکا ہے، ہیچ باقی ندارے، کہتے مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں خوش ہوں کہ تم نے میرے لیے ضمانت کی جو کنجی ہے وہ مجھے عطا فرما۔ لکھنے والے مجدد غزالی
شیخ احمد سرندی ہیں اور جن کا لکھ رہے ہیں وہ خواجہ بہادر آرار ہیں جو مرید ہے مولانا یعقوب چرخی کے، وہ مرید ہے حضرت علاؤالدین عطار کے، وہ مرید ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند کے، اور یہ پیر ہے مولانا عبد الرحمن جامی۔ ان کا قول اتنی بڑی سعادت ہے اہل سنت ہونا، اور اہل سنت تو اگر نظم میں ایک لڑی میں پرونا ہو تو پھر اہل سنت و جماعت یا اہل السنہ والجماعت کا ایک لڑی میں پرونا ہو، اس کا نام ہے مرکزی جماعت اہل سنت، جس کے امیر آپ کے مرشد اور ہمارے قائد جناب میاں عبد الخالق قادری۔ اہل سنت و جماعت ہمارا مذہب مسلک طریقہ ہے، مرکزی جماعت اہل سنت اس کی ایک مالا پرونا ہے۔ بکھرے ہوئے سنیوں کو اب ہماری حجیت پر، ثقافت پر، اعتماد پر حملے کیوں ہو رہے؟ کیوں کہ لائٹ ہاؤس ہوتا ہے نا، اس کو شرح دیکھ کر، لائٹ دیکھ کر شپ سمندر میں اپنے لیے گودی ڈھونڈ لیتے ہیں، راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لائٹ ہاؤس، تو لائٹ ہاؤس کی بتی پر ہی اگر کوئی بچہ مار دے، اندھی کر دے، اس کا مطلب یہ راستہ نہ ملے کسی کو۔ اگر مرکزی قائد اور بنایا کس نے، قائد رسولت علامہ شاہ محمد نورانی، اکیلے نہیں 3000 کی شورا میں قائد، ان کی ثقافت پر کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ سجھائی نہ دے، کوئی بتائے بھی نہیں آپ کو، اور جس نے بتانا ہے اس کو مجروح کر دو۔ کوئی تو توفیق نہیں، اس کو یہ شک ہو گیا کہ وہ خود کیا ہے۔ اور میں سندھ کے اہل محبت عاشقان مصطفیٰ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، مرکزی جماعت اہل سنت 2002 سے جب سے حلف اٹھایا حضرت نے، میں نے، میرے ساتھ دوسرے دوستوں نے، کئی دنیا سے چلے گئے، قاری محمد میاں نائب صدر تھے، نہیں رہے، مولانا پنجاب کے ہمارے سربراہ تھے شیخ الحدیث غلام فرید ہزاروی، نہیں رہے۔ آپ نے حلف اٹھاتے فوٹو دیکھا ہوگا، ان میں کتنے بزرگ ہیں جو بھی زندہ موجود نہیں ہیں، لیکن حضرت حیات ہے۔ میں نے بھی حلف اٹھایا حضرت کے سامنے، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، خود تجویز نہیں کیا، مریدوں نے حضرت کو ابھی اہل سنت نہیں بنایا۔ جی صرف ماننے والا نہیں بنایا، آپ کے تو یہ گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، قائد اہل سنت نے اہل سنت کا ایک کو قائد بنایا۔ ہر بھی انہوں نے لیا خود، اور مجھے ان کے ساتھ جلسے کی کا شرف حاصل ہے، اور گزشتہ 2002 سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں 20-21 سال ہو گئے، الحمدللہ میں نے حضرت کو بے نفس پایا، دل سے ایک مومن کی جو صفات ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان میں پائی گئی۔ 20-21 سال کا تعلق کم نہیں ہوتا، لیکن عملی بندے ہیں، فکری بندے ہیں، پھر جو بے صبری آج کے مفتیوں میں ہے، الحمدللہ رب نے اس عارفوں کے گدی نشین کو صبر کی دولت بھی عطا فرمائی۔ سلوک کے 10 مرتبے توبہ سے شروع ہوकर رضا کے مقام پر، تو سلوک کا تعلق براہ راست عبادات سے نہیں ہے، یہ یاد رکھو، وہ الگ بات ہے ساری، یہ اندر کی بیماریاں ہیں جس کا علاج ہے سلوک میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم شریعت سیکھنے آتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بات اس سے آگے ہے۔ جو بات ہے وہ کہہ نہیں سکتا، اپنی زبان سے چھوڑ دیا ہمارے بزرگوں نے کہ پڑھو، لیکن پڑھ کر شیخ الحدیث ہو کر، شیخ القرآن ہو کر، بخاری شریف کے سائے میں اگر کوئی نفس کا شکار قرآن سامنے رکھ کے وہ نفس کا شکار ہو، اور یہ نمونے ہم دیکھیں شیخ الحدیثوں کے، سب پہ تنقید نہیں لیا ماشاءاللہ، لیکن دیکھ رہے ہیں اس وقت میڈیا کا دور ہے،
اس کا مطلب ہے جو علاج ہے وہ میرا علم نہیں ہے. علم ہوتا تو بخاری کے سائے میں یہ کچھ ہوتا, قرآن شریف پڑھاتے ہوئے یہ کچھ ہوتا جو دنیا دیکھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے خوف خدا کے لیے وہ طبیعت مسلمان کرنے والا اللہ کا ولی اور عارف چاہیے جو تیرے مزاج کو علم سے بھی پہلے درست کر. سرکار نے فرمایا نااہلوں کو علم نہ پڑھایا کرو. سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو, نااہلوں کو علم. اب تو یہاں تو سارا زور ہم دیتے ہیں کہ اہلیت پیدا ہی علم کرتا ہے, تو یہ کیا بات ہے کہ نااہلوں کو علم نہ دو. سیاہ ستہ میں ابن ماجہ شریف میں مسند معتبر صرف ایک عالم نے اس پر اعتراض کیا, اور وہ بھی صرف تعصب سے, کیونکہ اس میں علم کی مذمت ہو رہی ہے, مولوی کی مذمت ہو رہی ہے, کہتے ہیں اس کی سند ٹھیک نہیں. میں نے کہا میں اس طرح نہیں. آپ جو حلوہ کے سوال رہتے ہیں امت مسلمہ پر, امت بھی تو برداشت کرتے ہیں, کوئی سند کی بات کرتی ہے. جتنے لڑکیاں میڈیا سے کو یہ دیتے ہیں نا, تو ہم نے بھی کبھی پوچھا کہ اس دلیل سے ہم کہتے ہیں عالم کہلا رہے ہیں, کرتے رہے جو مرضی کرتے رہے. اپنی باری آئی صرف اس واسطے کہ چونکہ اس میں علماء کو سمجھایا گیا کہ نہیں, میں کہ ابن ماجہ اپنی سند سے اور معتبر سند سے لے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں حضور, ذرا خیال کر. فرمایا نااہل کو علم پڑھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں کوئی سونے کا ہار ڈالا. کمقلد الخنازیر اللؤلؤ والذهب. اس کی مثال ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں کوئی موتیوں کا ہار ڈال دے. اس طرح تم نے ایک نااہل کو علم دے کر سارے دین کو تم نے برباد کیا. کیوں؟ ایک نااہل عالم ہزار جاہل سے زیادہ دین کو برباد کرتا. دیکھو کہ اس کی نیت درست ہو, حصول علم کے ساتھ وہ چاہتا کیا ہے. اگر صرف لائکس لینے کا شوق ہے, کتنا شیئر ہوگا, لائکس کتنے مارے گئے, ایسے بے وقوف آدمی کو اہل عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے, اہل عالم کا عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی صلہ ستائش نہ چاہے, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتا. یہ ہے اہلیت. میں اعتراف کرتا ہوں, میں خود ایک مدرسے کا ناظم ہوں. مدارس اپنی تعداد بڑھانے کے لیے کہ ہمارے اتنے پڑھتے ہیں, یہ معیار ہی کوئی نہیں, یہ پوچھا ہی نہیں جاتا اہلیت اور نااہلیت کا. مقاصد کا سوال ہی کوئی نہیں, کیوں پڑھ رہے ہو. کہتے ہیں یار کے لئے چاہ رہے کی چھاڑنا ہو رہا ہے, خالی مدرسے بیٹھے. میں کہا پڑھا لو, زیادہ تعداد کر لو, لیکن پڑھ کے جو کچھ یہ کھمبے لوٹتے ہیں وہ بھی دیکھو. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جن پر آج بھی اعتماد ہو سکتا ہے نا, وہ اولیاء کرام. میں اکثر آپ کو یہاں بھی بتایا, مجھ سے کوئی وقت پوچھے گا, ٹائم پوچھے گا, میں عرض کر دوں گا. تھوڑی گھڑی آگے میرے, لیکن 2:45 ہونے والے میرے پاس. تو کہے آپ کا وقت صحیح ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں کیا دلیل ہے ٹھیک ہونے کی. میں نے کہا راڈو ہے. اس نے کہا راڈو بھی غلط ٹائم دے سکتی ہے. آپ نے اگر سوئی نہیں سیٹ کی تو راڈو کیا کرے گی. میں نے کہا پھر کہا معیار ہے اسٹینڈرڈ ٹائم. ملائی ہے کسی صحیح سے, کسی صحیح ٹائم سے ملائی ہے. مسئلہ آ گیا نا سامنے. اور سوریار سمجھا تو تیرے پاس بھی بہت ہے, پر کسی ولی سے تیرا مزاج ملتا ہے کہ نہیں ملتا. صرف نام کا امتحان دیتا رہتا ہے.
جس کو ابھی تک تصریف قلوب نہیں آئی، تو کون سا منصرف اور غیر منصرف بناتا بیٹھا ہے؟ ابھی تک جس کی طبیعت رجوع اللہ کی طرف نہ آئی ہو. اس لیے ہمارے زیدی صاحب نے نیات کی پاکیزگی پر بڑی خوبصورت تلقین کی. میں اسی پر ساتھ کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں ان کی. ویسے بھی استاد ہیں وہ سب کے سینئر استاد ہیں. یہ آج بھی ہمارے پاس جو معیار ہے وہ اللہ کے ولی رجال اللہ ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ذکر خدا جہاں ہو رہا ہے، خدا کی یاد ہو رہی ہے، دل کی صفائی ہو رہی ہے، معیار ہے. ہم اہل سنت یہی معیار پیش کرتے ہیں کہ لوگوں دلیلیں تم بھی لاتے ہو لیکن کوئی غریب نواز نہ، کوئی بابا فرید دکھاؤ، کوئی کلندر پاک دکھاؤ، کوئی سچل سرمست دکھاؤ، کوئی پیر صاحب روزہ والی سرکار شیخ راشد دکھاؤ، شاہ محمد راشد دکھاؤ، کوئی حافظ الملت دکھاؤ. ورنہ تو بخاری کے سائے میں جو کچھ کرتے ہو اور قرآن پاک کی جلدیں رکھ کر جو کچھ کر رہے ہو، تمہارے لوگ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں. اہلیت اور نااہلیت کی بنیاد ہے دل کا مومن ہونا، دل کا مومن ہونا. اور دل کے مومن ہونے کے لیے اہل اللہ ضروری ہے. اور یہ دلیل رجال اللہ سے قرآن پاک خود بیان کرتا ہے کہ ایک تفسیر ہے جو قول سے ہوتی ہے، ایک تفسیر عمل سے ہوتی ہے، اور نیات کی درستگی سے ہوتی ہے. تو جانے من یہ آج بھی یہی اللہ والے ہیں جو پہلے نیتیں صاف کرتے ہیں، پھر عمل صالح کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ سنت کا، جماعت کا، اہل بیت کا راستہ، صحابہ کا راستہ یہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے سنوارے ہوئے، اور جو ان سے متعلق ہو گیا وہ سمجھ جائے گا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑے وجہ صلاۃ والسلام ہوگا. میں آج کی اس کامیاب نشست پر تمام منتظمین کو، خلفاء کو اور میاں صاحبان جو خانوادہ برچوڑی شریف سے تعلق رکھتے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صبح انشاءاللہ العزیز نشست صبح 9 بجے دستار فضیلت شروع ہوگی. اسی طرح علماء کرام مشائخ اعظام انشاءاللہ تعالی اس میں شریک ہوں گے. تمامی حضرات کو آج کی نشست کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خلیفہ محمد اسماعیل، دیگر تمام جو خانوادہ برچوڑی شریف سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں سب کو مبارکباد.
चढ़ी मैंने मारे जूम कर मार टीवी में अच्छा